السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے محرم اور عاشورہ کا روزہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، ماہ محرم میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ محرم، جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اے مومنو، مخلوق پر اللہ کی ربوبیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو منتخب فرمایا اور ان میں انجام دی جانے والی عبادتوں کو دیگر ایام پر عظمت و برتری عطا کی۔ انہی ایام میں سے عاشورہ 10ویں محرم کا دن بھی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال کے ماہ محرم کا یہ 10واں دن ہے۔ اس دن کی عظمت کا ایک پر لطف پس منظر ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو غرق آبی سے بچایا اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کے آب کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت کی وہ عرب اقوام بھی یہ روزہ رکھنے لگیں جو بت پرست تھیں، اہل کتاب نہیں۔ چنانچہ مکہ میں قبیلہ قریش اپنے جاہلی دور میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کی وجہ دریافت کی کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے لشکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بلکہ یہود اس دن عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے اور ان کو خوبصورت لباس پہنا کر سنوارتے تھے اور ان کو اچھا بناتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ یہود و نصارہ بھی عاشورہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے باقی رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا اس دن کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ اس کو ترک کر دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسی دن قریش کعبہ کو غلاف پہناتے تھے، یعنی اس پر کپڑے وغیرہ کا غلاف ڈال کر اس کی تعظیم کا مظہر پیش کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو نبی نے مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ یعنی عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض تو نہیں، بلکہ یہ ایک مستحب عمل اور روزہ ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا وہ انشاءاللہ اجر عظیم سے سرفراز ہوگا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ کے 3 روزے اور رمضان کے روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ وہ تمام صغیرہ گناہ جو انسان سے گزشتہ سال کے اندر سرزد ہوا کرتے ہیں
ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے روزے سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ایک دن کے روزے کے ذریعے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رہی بات کبیرہ گناہوں کی تو سچی توبہ سے ہی یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، عاشورہ کے روزے کی اسی منزلت و مرتبت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے روزے کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کے دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلف صالحین کی ایک جماعت سفر کے دوران بھی عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تاکہ یہ فضیلت ان سے کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن عاشورہ کی فضیلت فوت ہو گئی رہ گئی تو اس کی قضا نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ کا عادی بنانے کے لیے ان سے عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ چنانچہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشورہ کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں پیغام بھیجوایا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ رکھ لے اور روزے کو پورا کرے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلاتے تھے۔ جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی اسے دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اللہ کے بندو، عاشورہ کے روزے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، یعنی تاسوعہ۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا اور مجھے موت نہ آئی تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کے عاشورہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اے لوگو، 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کی مشابہت سے بچ سکیں، کیونکہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند ہوا کہ ان کی مشابہت اختیار کریں، لہذا آپ نے اس مشابہت کو دور کرنے کے لیے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ یہ شریعت اسلامیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے متبعین اپنی عبادتوں میں دیگر اقوام و ملل کے متبعین سے ممتاز و نمایاں ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشورہ کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ کی عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے، جیسا کہ ماتم کی مجالس اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کرنا، 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا، سبیلے لگانا، 10ویں محرم کو ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا، پانی یا شربت یا دودھ کی سبیلے لگانا، مٹھائی تقسیم کرنا وغیرہ، یہ سارے بدعات کے کام ہیں۔ نہ اس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، نہ صحابہ نے اس طرح کا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس مہینے کی تاریخی حیثیت کو پہچاننے
اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیتوں، نصیحت اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔